ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و ذوق سے درود پاک کا نذرانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین ارباب محبت و طریقت وابستگان علم و معرفت اور آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے قلبی ایمانی روحانی نسبت رکھنے والے جملہ وابستگان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر اور عشق و محبت سے لبریز خطاب حضرت صاحبزادہ والا شان فرما چکے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں مختصر وقت میں خانقاہی نظام کے حوالے سے کچھ معروضات اور ایک منظرنامہ اصلاح کی غرض سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں ایک طرف جہاں لوگوں کی اکثریت مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اہل تصوف کو خانقاہوں اور روحانیت سے وابستہ مسلمانوں کو پسندیدگی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور صوفیاء اور اہل اللہ کو خاص طور پر خطہ بر صغیر میں اسلام کا حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں اور اسلام کی اس تعبیر کو معتبر سمجھتے ہیں جو تعبیر اور تشریح اس خطہ بر صغیر میں حضرت داتا گنج بخش شریف اجمیری نے فرمائی یا خواجہ اجمیری نے فرمائی، حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمائی، حضور توسری غریب نواز نے ارشاد فرمائی، حضور پیر سیال نے ارشاد فرمائی، حضرت پیر مہروی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اور اس تعبیر کو معتبر سمجھتے ہیں جو تعبیر اور تشریح خانقاہ چورا شریف سے بیان کی گئی، خانقاہ مہرہ شریف سے ذکر کی گئی، اور جس سلسلے کی کڑی
اور مضبوط آواز آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے بیان کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ منظر نامہ ہے، ایک طرف یہ حقیقت ہے، جیسے اپنے تو اپنے رہے اغیار بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب کسی کو میرے اور آپ کے عقیدہ اہل سنت پر اعتراض کرنا ہو تو اپنے اعتراض کی ابتدا خانقاہ اور دربار سے کرتا ہے۔ فکری بات ہے اور اہل دانش بیٹھے ہوئے ہیں اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، اور میرے اس اسلوب فکر اور تربیت سے کیو ٹی وی کے ناظرین مدت دراز سے آگاہ ہیں اور حضور فیض عالم کی بارگاہ کے منصب کا تقاضا لیے ہے۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ تصوف روحانیت جسے محبت، امن، پیار، اخوت، عزت، احترام، خدمت کے عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلا اعتراض بھی خانقاہی نظام یا دربار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ سنجیدہ شستہ محفل میں دربار کا ذکر کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ فوری طور پہ کہا جائے گا کہ وہاں تو شرک ہوتا ہے، وہاں تو سجدے ہوتے ہیں، وہاں تو چڑھاوے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر اہل علم نہ اس کا جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے سنجیدگی سے سمجھا سکتا ہے۔ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل اسے ہی اپلائی کر لیجیے۔ اسلام کو ایک طرف امن کا دین کہا جاتا ہے، محبت کا دین کہا جاتا ہے، خدمت کا دین کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی اسلام کو دہشت کا مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرف دوسری جانب مسلمانوں کے لیے دہشت گرد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میرے ایک استاد محترم اس حقیقت کو دو جملوں میں سمیٹا کرتے تھے، میں اہل دانش کی توجہ چاہوں گا۔ وہ جملے یہ ہیں کہ آج حقیقت تصوف نمائش تصوف اور انکار تصوف میں گم ہو چکی ہے۔ فکری جملہ ہے، آج حقیقت تصوف نمائش تصوف اور انکار تصوف میں گم ہو چکی ہے۔ نمائش تصوف کیا ہے؟ نمائش تصوف میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تصوف کے نام پر ہیں، جو پیری کے نام پر ہیں، جو خانقاہوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہیں، لیکن ان کا تعلق تصوف سے نہیں ہے، ان کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ رسومات ہیں، وہ فکر ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ پیر بننے میں بڑی عزت ہے، پیر بننے میں بڑا پیسہ ہے، پیر بننے میں بڑی شہرت ہے، وہ اس کے اہل کو نہ تھے، وہ بننے یا کہلائے جانے کے قابل کو نہ تھے، لیکن انہوں نے لبادہ صوفیاء والا اوڑھ لیا اور اپنے آپ کو اس رنگ میں
لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. اور چونکہ مقصد دنیا ہے، چونکہ مقصد شہرت ہے، چونکہ مقصد حرص اور لالچ ہے، اس لیے وہ تصوف و روحانیت کے نام پہ دھبا بن کے معاشرے کے سامنے آتے ہیں. اور اسی میں معذرت کے ساتھ کچھ ایسے حضرات، کچھ ایسی خانقاہیں بھی ہیں کہ جن کے اکابرین، جن کے بزرگ علم کی خدمت کی ایک اپنی تاریخ رکھتے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنے ان بزرگوں کی حقیقی میراث کے حق کو ادا نہیں کیا. نام کو استعمال کیا، ٹائٹل کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے نام پہ عزت و شہرت پا تو رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے اکابرین کے پورے نام کیا ہیں، ان کی کتابیں کتنی ہیں، ان کی خدمات کتنی ہیں، ان کی شخصیت کے بنیادی پہلو کون سے ہیں، وہ ساری چیزیں انہیں معلوم نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے شیر اپنی کچھاروں سے چلے جائیں تو گیدڑ وہاں بھبکیاں مارتے ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ نمائش تصوف ہے. یہ تصوف کے نام پہ بزنس ہے، یہ روحانیت اور طریقت کے نام پہ کاروبار ہے، جس پر ہمیشہ سے سوالیہ نشان ہے. اور میرے قریب حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی بحث کرتے ہوئے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. صوفی کون ہے، متصوف کون ہے، مستصوف کون ہے، پوری تفصیل کے ساتھ بات کی ہے جسے بیان کرنے کا وقت ہے. یہ سب نمائش تصوف ہے. اور جب عام لوگوں نے یا وہ لوگ جنہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے سے، شعور سے، آگہی سے تعلق ہوا، اور جب انہوں نے ان نمود و نمائش کی چیزوں کو دیکھا، تصوف کے نام پر ان رسومات کو دیکھا، اس رسم و رواج کو دیکھا جس کا کوئی لنک کہیں بھی جا کر نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ نبی کے فرمان سے ملتا ہے، نہ ان کے اکابرین کے طریقے سے ملتا ہے، تو پھر مرزا ذیل جیسے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ تصوف کے نام پہ یہ جو واقعات گھڑ لیے گئے ہیں، جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کھوٹے کھرے میں فرق کیے بغیر، کھوٹے کھرے میں فرق کیے بغیر جو کچھ دیکھا